الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے جانور کو پکارے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنتے ہوں۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس کی آیت کے اندر منکرین حق کی مثال کو بیان کیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کفار کے بارے میں یہاں اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ باوجود یہ کہ ان کے پاس کان، زبان اور آنکھیں موجود ہیں، مگر ان سے حق کے سننے، بولنے، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس معنی میں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور چونکہ یہی تین چیزیں ذریعہ ہیں حق کو سمجھنے کی، اور وہ انہی تین چیزوں سے کام نہیں لیتے، اس لیے حق کو نہیں سمجھتے۔ اگرچہ اس آیت کریمہ میں کفار و منکرین کی حالت اور مثال بیان کی گئی ہے، مگر یہی حالت ہر دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے کی ہے۔ گویا وہ بہرا ہے، حق کی آواز سن کر دل پر اثر نہیں کرتی اور سنی بات کو انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ گویا گونگا ہے کہ زبان سے حق کا اعتراف اور اقرار نہیں کرتا، اور اندھا ہے کہ راہ حق کو نہیں دیکھتا۔ محترم سامعین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر سننے، دیکھنے اور بولنے کی طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہو، حق کی راہ میں کام نہ آئے، تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس ہستی نے انسان کو یہ طاقتیں بخشی ہیں، اگر یہ اسی کے احکام کے مطابق کام نہ کرے، انسان کو حقیقی مالک کا راستہ نہ بتائیں، پھر ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ حق کی بات پر غور نہ کرنے والے اس جانور کی طرح جس کے کان میں پکارنے والے کی آواز اور الفاظ تو آ رہے ہیں، مگر وہ معنی اور مفہوم کچھ نہیں سمجھتا۔ دعوت حق کے منکرین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ داعی کے الفاظ تو سن رہے ہیں
لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیے ہوئے رزق کو کھا کر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کے روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ان میں سے جو چاہو کھاؤ، استعمال کرو، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی خدمت و طاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی۔ اگر تم خاص اسی کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، یعنی اگر واقعی تم دل و جان سے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس بات کا عملی ثبوت بھی دو، اور اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ انہیں عصیان و نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنی طرف سے نہ بنایا جائے، جیسے کہ مشرکین نے بنا رکھا تھا کہ بعض حلال جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا۔ آگے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کی نحوست کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام کماتا ہے پھر اس سے صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ مال اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہم کو حق کے ساتھ وابستہ رکھیں اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بولنے، سننے اور دیکھنے والا بنائے، اور حق میں اپنے اکابر سلف صالحین کی تقلید و اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا کھانا پینا پہننا رہنا سب حلال رزق حلال سے ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔